یہ چینل بات کرتا ہے اٹھا کے منہ بھی شاہوں سے، جہاں کو باخبر کرتا ہے یہ مفلس کی آہوں سے۔ ناظرین گرامی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سیدھی بات کی آج کی بات خاص بات میں آپ لوگوں کا استقبال ہے۔ ناظرین گرامی، آج بھی آپ لوگوں کے سامنے دن بھر سے آئی ہوئی کچھ اہم ترین جو خاص خبریں ہیں اس پر روشنی ڈالی جائے گی۔ اس سے پہلے آپ لوگوں سے درخواست ہے کہ جن احباب نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے کر لیں، ہماری ان ویڈیوز کو دوسروں تک پہنچانے میں ہماری مدد کریں، لنک کو شیئر کریں۔ ادارے کی مضبوطی ناظرین گرامی آپ لوگوں کی مضبوطی ہے اور آپ جانتے ہیں کہ آپ کو کرنا کیا ہے۔ آئیے پہلی خبر کی جانب آپ کو لے چلوں۔ اتر پردیش انتخابات کے ختم ہوتے ہی گزشتہ شب نیوز چینلوں اور ایجنسیوں نے اپنے ایگزٹ پول جاری کیے تھے۔ اس میں الگ الگ ایجنسیوں کے ذریعے اعداد و شمار بھی الگ الگ پیش کیے گئے، جس کی تفصیلات ہم نے پرائم ٹائم میں بھی آپ لوگوں کے سامنے رکھی ہیں۔ اتر پردیش کی بات کریں تو تقریباً سبھی ایگزٹ پول میں بی جے پی حکومت تشکیل دیتی ہوئی نظر آ رہی تھی۔ 11 رپورٹوں میں دعویٰ کیا گیا کہ یو پی میں بی جے پی کی حکومت واپس آ رہی ہے، لیکن ایک رپورٹ ایسی بھی ہے جس میں اتر پردیش میں سماجوادی پارٹی اتحاد کو مکمل اکثریت مل رہی ہے۔ اس ایگزٹ پول نے جہاں بی جے پی کی دھڑکنیں بڑھا دیں، وہیں اکھلیش یادو اینڈ ٹیم کی امیدوں کو نئی طاقت دی ہے۔ اب مزید ایک سروے سامنے آیا ہے جس میں ریاست میں اقتدار تبدیلی کی طرف اشارہ کیا گیا ہے۔ 4 PM اور thepolitics.in کے سروے کا اندازہ ہے کہ ریاست میں اس مرتبہ اکھلیش یادو حکومت بنانے میں کامیاب ہو جائیں گے اور سروے کے مطابق سماجوادی پارٹی کو 238 سیٹیں مل سکتی ہیں۔ ناظرین گرامی، ادھر 5 ریاستوں میں اسمبلی انتخابات کے بعد ووٹ شماری شروع ہونے سے 2 دن پہلے منگل کو سپریم کورٹ ایک مفاد عامہ کی عرضی پر سماعت کے لیے تیار ہو گیا ہے، جس میں مطالبہ کیا گیا ہے کہ وی وی پیٹ کا سرٹیفیکیشن ووٹ شماری کے بعد نہیں بلکہ اس سے پہلے ہونا چاہیے۔ سینئر وکیل میناکشی اروڑا نے چیف جسٹس این وی رمنا کی صدارت والی جسٹس ایس اے بوپنا اور ہما کوہلی کی بینچ کے سامنے عرضی کا تذکرہ کیا۔ بینچ نے اروڑا سے پوچھا کہ ووٹ شماری پرسوں ہے، انہوں نے اب عرضی کا تذکرہ کیا ہے۔ اروڑا نے بدھ کو عرضی پر سماعت کے لیے دباؤ ڈالا کیونکہ ووٹ شماری کے لیے ابھی صرف 2 دن باقی ہیں۔ ناظرین گرامی، نواب ملک کو اس وقت آتھرڈ جیل منتقل کر دیا گیا ہے۔ جی ہاں، ممبئی کی خصوصی PMLA عدالت نے مہاراشٹر کے کابینی وزیر اور NCP لیڈر نواب ملک کو منی لانڈرنگ کے ایک معاملے میں 21 مارچ تک عدالتی تحویل میں رکھے جانے کا حکم جاری کیا، جس کے بعد نواب ملک کو ممبئی کے آتھرڈ روڈ جیل منتقل کیا گیا ہے۔ اس سے قبل انہیں عدالت نے کل 7 مارچ تک محکمہ انفورسمنٹ ڈائریکٹوریٹ کی تحویل میں رکھے جانے کا حکم جاری کیا تھا۔ ناظرین گرامی، کشمیر کی پہلی خاتون سائنسدان کی بات کرتے ہیں۔ ایک عام خیال ہے کہ سائنس، ٹیکنالوجی، انجینئرنگ اور ریاضی جیسے مضامین میں مردوں کے شعبے ہیں اور اس میں مرد ہی آگے بڑھتے ہیں، تاہم وقتاً فوقتاً بہت سی خواتین نے اس تصور کو توڑا ہے۔ ایسی ایک نوجوان خاتون ڈاکٹر نشیمن اشرف ہیں۔ سری نگر کی رہنے والی ڈاکٹر نشیمن سبھی طرح کی پریشانیوں کو پار کرتے ہوئے اپنے ہدف کو حاصل کرنے میں کامیاب رہی ہیں۔ انہیں سائنس کے شعبے میں باوقار فیلوشپ ملی ہے۔ وہ یہ فیلوشپ حاصل کرنے والی کشمیر کی پہلی خاتون بن گئی ہیں۔ سرب پاور جس کو کہا جاتا ہے، یعنی سائنس اینڈ انجینئرنگ ریسرچ بورڈ انویسٹیگیٹو ریسرچ میں خواتین کو بڑھاوا دینے والا ایک پروگرام ہے جس کا مقصد سائنس اور انجینئرنگ کے شعبے میں صنفی امتیاز کو ختم کرنا ہے۔ اس فیلوشپ کے تحت ریسرچرز کو 3 سال کے لیے 10 لاکھ روپے کی گرانٹ اور ہر مہینے 15,000 روپے اعزازیہ دیا جاتا ہے۔ ناظرین گرامی، آئیے بات کرتے ہیں ممتا بنرجی کی، جنہوں نے بیان دیا ہے کہ وہ پائلٹ کی وجہ سے بچ گئے۔ مغربی بنگال کی وزیر اعلیٰ ممتا بنرجی کا طیارہ جمعہ کو وارانسی سے لوٹتے وقت حادثے کا شکار ہونے سے بال بچ گیا تھا۔ اس معاملے پر انہوں نے آج رد عمل ظاہر کرتے ہوئے کہا کہ ان کے ہوائی جہاز کے سامنے اچانک ایک دوسرا ہوائی جہاز آ گیا، لیکن پائلٹ کی قابلیت کی وجہ سے میں زندہ بچی ہوں۔ نیوز ایجنسی ANI کے مطابق ممتا بنرجی نے بتایا کہ ان کے طیارے کے سامنے اچانک اور طیارہ آنے کی وجہ سے بہت زیادہ پریشانی بڑھ گئی تھی، جس کی وجہ سے ان کا طیارہ 8,000 فٹ نیچے چلا گیا۔ حالانکہ پائلٹ کی سوجھ بوجھ کی وجہ سے بڑا حادثہ ٹل گیا۔ انہوں نے اس بات سے صاف انکار کیا کہ خراب موسم کی وجہ سے ایسا ہوا تھا۔ ممتا بنرجی نے کہا کہ اگر 10 سیکنڈ کی تاخیر ہو گئی ہوتی تو بڑا حادثہ ہو سکتا تھا۔ ناظرین گرامی، ادھر ہندوستان میں طے شدہ بین الاقوامی مسافر پروازیں 2 سال بعد 27 مارچ سے ایک بار پھر شروع ہوں گی۔ شہری ہوابازی کی وزارت نے منگل کو اطلاع دی ہے۔
وزارت نے کہا ہے کہ حکومت ہند نے 27 مارچ سے ہندوستان کے لیے اور یہاں سے طے شدہ کمرشل بین الاقوامی مسافر خدمات کو دوبارہ شروع کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ ناظرین گرامی، آئیے اب بات کرتے ہیں۔ امریکی نائب وزیر خارجہ وینڈی شرمیٹ نے کہا ہے کہ مغربی ممالک اب تک یوکرین کو ہتھیار فراہم کرنے میں کامیاب رہے ہیں، لیکن آنے والے دنوں میں مزید مشکل ہو سکتا ہے۔ رپورٹس کے مطابق امریکی نائب وزیر خارجہ نے کہا کہ میرے خیال میں انتہائی مشکل حالات میں بھی یوکرین کو ہتھیاروں کی سپلائی غیر معمولی رہی۔ عالمی خبر رساں ایجنسی کے مطابق انہوں نے وضاحت کیے بغیر کہا کہ بین الاقوامی برادری نے بہت زیادہ رد عمل ظاہر کیا ہے، اس نے ہتھیار حاصل کرنے کے طریقے تلاش کر لیے ہیں، جبکہ آنے والے دنوں میں مزید مشکل ہو سکتا ہے، اس لیے ہمیں اس معاملے کو سنبھالنے کے لیے دوسرے طریقے تلاش کرنے ہوں گے۔ ناظرین گرامی، ادھر یوکرین پر حملوں کے آغاز سے تاحال روسی فوج کے 12,000 سے زائد فوجی ہلاک ہو چکے ہیں۔ یوکرین کے جنرل اسٹاف ہیڈ کوارٹر نے روسی فوج کی 24 فروری سے 7 مارچ تک کی جانی نقصان کے اعداد و شمار کا اعلان کیا۔ یوکرین جنرل اسٹاف ہیڈ کوارٹر کے مطابق روسی فوج کے 12,000 سے زائد فوجی ہلاک ہوئے۔ اس کے علاوہ روس کے 48 طیاروں، 80 ہیلی کاپٹروں اور 303 ٹینکوں اور 1036 بختر بند گاڑیوں، 120 توپوں، 56 راکٹ لانچروں اور 27 فضائی دفاعی سسٹموں کو بھی تباہ کر دیا گیا، یہ دعویٰ ہے یوکرین کی فوج کا۔ واضح رہے کہ روس نے 24 فروری کو یوکرین پر حملے شروع کر دیے تھے۔ روسی فوج کو 474 گاڑیوں، 3 لائٹ اسپیڈ بوٹوں اور 6 پیٹرول گاڑیوں اور 60 ڈرون طیاروں کا بھی نقصان پہنچا ہے، یہ دعویٰ ہے یوکرین کی فوج کا۔ ناظرین گرامی، جبکہ روس اس سے انکار کرتا ہے۔ ادھر ترکی کے صدر رجب طیب اردوغان نے بتایا ہے کہ آذری صدر علیف جمعرات کے روز ترکی آ رہے ہیں۔ ایوان صدر انقرہ میں خواتین کونسلوں سے خطاب کے دوران صدر نے یوکرین پر روسی جارحیت کے بارے میں بھی اظہار خیال کیا۔ صدر نے بتایا کہ انہوں نے اس بحران کے حل کے لیے 20 عالمی رہنماؤں سے رابطہ کیا اور کرنا جاری رکھا ہوا ہے۔ صدر نے کہا کہ ترکی کی موجودہ حیثیت اس حوالے سے اہم ہے۔ کل اسرائیلی صدر اسحاق ہرزوگ ترکی کا دورہ کریں گے، جبکہ جمعرات کے روز آذری صدر علیف بھی ترکی آ رہے ہیں، انہوں نے اس بات کی اطلاع دی ہے۔ ناظرین گرامی، روس کی وزارت دفاع نے کہا ہے کہ روسی فوج یوکرین کی متعدد شہروں میں فائر بندی کرے گی اور متعدد شہروں میں انسانی ہمدردی کے تحت راہداریاں کھولے گی۔ راہداریوں کو دارالحکومت کیف کے ساتھ ساتھ خارکیف، ماریوپول اور سومی کے شہروں سے ماسکو کے وقت کے مطابق 10 بجے کھول دیا گیا۔ خبر کے مطابق روس کی جانب سے اقدام فرانسیسی صدر ایمانوئل میکرون کی ذاتی درخواست پر اٹھایا جا رہا ہے۔ کیف سے راہداری روسی اتحادی بیلاروس کی جانب لے جائے گی اور خارکیف کے شہریوں کے پاس صرف روس کی جانب جانے والی راہداری ہوگی، جبکہ ماریوپول اور سومی سے راہداریاں یوکرین کے دوسرے شہروں اور روس دونوں کی جانب لے جائی جائے گی۔ ناظرین گرامی، بلوچستان کے شہر سبی میں ٹھنڈی سڑک کے قریب دھماکے کے نتیجے میں 4 افراد جاں بحق اور پولیس اہلکاروں سمیت 25 سے زائد زخمی ہوئے ہیں۔ محکمہ انسداد دہشت گردی سبی کے سینئر عہدیدار حفیظ رند نے بتایا کہ بظاہر خودکش حملہ لگتا ہے، تاہم مزید تحقیقات جاری ہیں۔ دھماکہ کھلے مقام کے قریب ہوا جہاں سالانہ سبی میلہ منعقد ہو رہا ہے۔ حفیظ رند نے کہا کہ دھماکہ صدر مملکت عارف علوی کے سبی میلے میں شرکت کے تقریباً نصف گھنٹے بعد ہوا ہے۔ ان کا ماننا تھا کہ دھماکے میں 4 حفاظتی اہلکاروں نے جان کی قربانی دی، جبکہ دیگر 27 افراد زخمی ہوئے ہیں۔ ناظرین گرامی، پاکستان کی ریاست بلوچستان میں یہ شہر سبی آتا ہے جہاں پر یہ حادثہ پیش آیا ہے۔ ناظرین گرامی، چلتے ہیں نائجیریا کے صوبے تارابا میں مسلح حملوں میں ابتدائی معلومات کے مطابق 26 افراد کے ہلاک ہونے کی خبریں آ رہی ہیں۔ ملکی ذرائع ابلاغ کے مطابق نامعلوم افراد نے تارابا کے علاقوں ٹور، ڈامیسا اور ڈونگا میں حملے کیے۔ ابتدائی معلومات کے مطابق حملے میں 26 افراد ہلاک اور کثیر تعداد میں زخمی بھی ہوئے ہیں۔ اطلاعات کے مطابق حملہ علاقے میں قبل ازیں قتل کیے گئے ایک چرواہے کے انتقام کے لیے کیا گیا ہے، یہ خبریں آ رہی ہیں۔ ناظرین گرامی، آج کی خاص بات میں آج کی آخری خبر ہے آسٹریلیا کی۔ آسٹریلیا کے جنوبی مشرقی علاقے طوفانی بارشوں کی لپیٹ میں ہیں، جن کی وجہ سے وسیع تر علاقے میں سیلابی صورتحال پیدا ہو چکی ہے۔ ملک کے سب سے بڑے شہر سڈنی سے بڑی تعداد میں شہری دیگر علاقوں میں پناہ لینے پر پہنچ رہے ہیں۔ بتایا گیا ہے کہ کوئن لینڈز اور نیو ساؤتھ ویلز کی ریاستوں میں کئی علاقوں میں ریکارڈ بارشیں ہوئی ہیں، جبکہ آسٹریلیا کے مشرقی دریا اپنی تقریباً مکمل گنجائش پر بہہ رہے ہیں۔ حکام کے مطابق 27 فروری سے جاری ان بارشوں اور سیلاب کے نتیجے میں 20 افراد اب تک ہلاک ہو چکے ہیں۔ ویکیف ناظرین گرامی، آج کی خاص بات میں بس اتنا۔ انشاءاللہ پھر آپ لوگوں سے ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ چینل حق نگر بن کر کچل دیتا ہے
ہے فتنوں کو اگر گندی ہو پالیسی تو مرتے دیکھ کتنوں کو اسی بازار میں بکتے ہوئے دیکھا ہے سپنوں کو سبھی یکساں ہے یہ پیغام دو غیروں کو اپنوں کو وطن اہل